سارے جتنے بھی یہاں ہمارے عہدیدار بیٹھے ہیں، میں سب کو اس شاندار جلسے کی بھرپور مبارک بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن شوکت بھٹی، آپ نے اتنی بڑی لسٹ پیش کر دی، لگتا ایسے ہے کہ آپ ایک ہی سال میں حافظ آباد میں وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو 70 سال میں نہیں ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا حافظ آباد کے لوگوں آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے، میرا وعدہ صرف حافظ آباد آپ سے نہیں ہے، میرے سارے پنجاب کے لوگوں سے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان 5 سالوں میں جو ہم ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، اس ساری ملک کی تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا ہوگا جو انشاءاللہ پنجاب میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ اب میں حافظ آباد کے نوجوانوں، میں آپ کا سب کا جنون دیکھ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں ابھی کہ یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں، آپ نے بڑے تحمل سے اور آرام سے میری بات سنی۔ میں سب سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ باشعور لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی 25 سال پہلے؟ اللہ عمران خان کو سب کچھ دے چکا تھا، جو بھی میں زندگی میں چاہتا تھا اللہ وہ دے چکا تھا۔ میں صرف ایک وجہ سے آیا تھا، اور میں نوجوانوں آپ کے لیے، کیونکہ آپ اس ملک کا مستقبل ہے، میں یہ چاہتا ہوں بڑے غور سے آپ میری بات سنیں۔ پاکستان کیوں بنا تھا؟ یہ ملک علامہ اقبال کی جو خواب تھی، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کی بنانے کی؟ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے بنا تھا، اور آپ اگر جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے ہم قوم نہیں بنیں گے، کیونکہ ایک قوم تب بنتی ہے وہ جب ایک نظریے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ نظریے کے بغیر قوم نہیں بن سکتی، وہ ایک عوام کا ہجوم ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی آپ سنیں گے کہ جاگ پنجابی جاگ، کبھی آپ سنیں گے سندھو جیش، کبھی پختونستان، کبھی بلوچستان کی آزادی کی تحریک، کیونکہ جب تک میری قوم کو مقصد نہ پتا چلے پاکستان بنانے کا، ہم قوم نہیں بن سکتے۔ اور جب ایک قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے، میرے پاکستانیوں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک عظیم قوم بننا تھا، نہیں بنے، اور آج میں آپ سب کے سامنے پہلے تو یہ رکھتا ہوں کہ نظریہ تھا کیا پاکستان کا؟ نظریہ پاکستان کا علامہ اقبال نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم نے وہ ریاست بننی تھی جہاں ساری قوم نے اکٹھا ہونا تھا، اس نظریے پہ جو نظریہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی
مدینہ کی ریاست، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو؟ کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے، مسلمان نیچے آتے رہے۔ تو میرے نوجوانوں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک اتھارٹی بناؤں جس کا نام رحمت للعالمین اتھارٹی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو، سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ان کو رحمت للعالمین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے۔ ان سب کو انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا ایک نظریے پہ، اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا۔ ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی، یعنی کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی قانون، قانون کی حکمرانی، انصاف۔ دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت، فلاحی ریاست، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ اور تیسری خودداری، کہ وہ ریاست ایک آزاد ریاست تھی۔ اور ان تینوں کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ نے انسانوں کو کہا کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا، خوددار قوم، انسانیت، فلاحی ریاست، لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کرو گے۔ یہ سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہے جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں۔ یہ میں 25 سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی، وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ظلم بڑھ جائے گا۔ جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور قوم کچھ نہیں کرتی، تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی۔ جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب، اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے۔ ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپٹ لوگ، مجرم، عدالتوں میں جن کے کیس، وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے، پیسہ چلانے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے
اس کے خلاف آواز بلند کرنا عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا۔ میں نوجوانوں مغرب میں اپنا بڑا ٹائم گزارا کرکٹ کی وجہ سے۔ آپ یقین کریں کہ ان کی جمہوریت کے اندر کسی کی جرأت نہیں ہو کہ وہ کسی ایم پی کے اوپر ممبر آف پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرے۔ ان کی جرأت نہیں ہوتی، نہ ایم پی کی ممبر پارلیمنٹ کی جرأت ہوتی ہے بکنے کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ معاشرے میں نہیں اپنی شکل دکھا سکیں گے۔ ایک نوجوانوں یہ ذرا غور سے سنیں، یہ ساری زندگی باتیں آپ کو کام آئیں گی۔ امریکہ کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کا نام برنی میڈوف تھا۔ بہت امیر آدمی تھا، سارے بڑے بڑے لوگ اس کو جانتے تھے، فلم سٹار وغیرہ سب جانتے تھے۔ وہ کرپشن میں پکڑا گیا۔ اب نوجوانوں یہ سنو اسے ہوا کیا۔ جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا، اس کے بڑے بیٹے نے خودکشی کی۔ اس کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ گھر سے نہ نکلا اور وہ گھر بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بیماری میں۔ اس کی بیوی نے طلاق دی، اس کی بہن اور اس کے خامد نے خودکشی کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو گئی، کوئی گھر نہیں ان کو بلائے گا، کوئی ان کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ جب ایک قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ تو میں اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسکول کے اندر بچوں کو سیرت نبی سے پڑھائیں، یونیورسٹی میں ریسرچ کروائیں، اس کے اوپر ڈبیٹس کروائیں، ملک کا کیریکٹر بنائیں۔ جب مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیریکٹر، ان کو لوگوں کو اٹھا دیا تھا، اخلاقیات اٹھا دی تھی۔ اور اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ سیرت نبی کی سیرت بچے بچے کو پتا ہو، پھر وہ جو مرضی کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن ہم اپنی ریاست اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ان کو پتا تو چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثالی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، یہ تو علامہ اقبال کی سوچ تھی۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے۔ میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا۔ میں دیکھا کہ کیسے قائد اعظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہے۔ قائد اعظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا۔ جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو لا الہ الا اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے ایک غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے۔ تو میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم قوم کیسے بنیں گے۔ ایک تو میں نے رحمت اللہ عالمین کا آپ کو کہا، دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے۔ ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے، اچھی نوکریاں ان کے لیے، عوام کے لیے اردو میڈیم، پھر ایک طرف دینی مدرسے۔ یہ پہلی دفعہ 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں
ایک تعلیم کا نصاب ہم لے کے آئے ہیں پہلی دفعہ، اور میں اس طرح شفقت محمود آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک نصاب چاہیے، سب کو انگریزی پڑھائیں، لیکن انگریزی ایک انسانوں کے اندر فرق کرنے کے لیے تو نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ پہلے انگریزی بولے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نصاب کو ٹھیک نہیں کیا، تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے کیا ہے، یہ ابھی شروع کیا 5 کلاسز تک سب کو انگریزی پڑھائیں گے، لیکن سب کو ایک نصاب پڑھائیں گے۔ ہم نے اپنے دینی مدرسوں کو بھی، ان کو بھی ہم بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی اور سبجیکٹ پڑھائے جائیں تاکہ ہمارے دینی مدرسے کے بچے بھی اوپر آ سکیں، وہ بھی جنرل بن سکے، ججز بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں۔ تو ساری قوم کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم کے اوپر ہم نے کام کیا، پھر 26 لاکھ اسکالرشپس، یہ سنیں ذرا غور سے، 26 لاکھ اسکالرشپس ہم نے رکھی اپنے عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور یہ ساروں کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ میرا پرائم منسٹر آفس سے ہم 26 لاکھ اسکالرشپس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ جا رہی ہیں، کہیں کوئی طالب علموں کو کوئی مسئلے نہیں آ رہے، اور اگر ایسے ہمارے بچے جو بڑے ذہین ہیں ان کو اسکالرشپ ملے میرٹ کے اوپر، تو ایک تو اسکالرشپس ہم نے شروع کی ہیں، پھر تاکہ پاکستان بھی اپنی جہاز بنا سکے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں لیتے ہیں، ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس ذہین لوگ ہیں، ہر قسم کا پروفیشن ہے، کیوں نہیں ہم اپنے جہاز بناتے؟ تو یہ جو ہم نے اس لیے اپنی بناتے کہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اور ایروسپیس کی ٹیکنالوجی کی تو 2 یونیورسٹیز شروع کر دی بنانی، اور انشاءاللہ ان یونیورسٹی سے آپ دیکھیں گے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا، ہم لوگوں سے یہ چیزیں نہیں منگوائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میرے نوجوانوں، اب میں آپ کو جو سب سے ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست میں ان کے پاس تھوڑے سے بھی مسلمان ہوئے تھے، 5000 یا 6000 مسلمان تھے، یہ ذرا غور سے سنیں، تاریخ کا حصہ ہے، 628 اور 629 انہوں نے 2 خط لکھے۔ اب سوچیں کہ مسلمان تھوڑے سے چند ہزار تھے، اور خط لکھا انہوں نے ایک سپر پاور کو، دنیا بٹی ہوئی تھی 2 سپر پاورز کے بیچ میں، ایک تھا پرشین ایمپائر، ایک سپر پاور ایک طرف مشرق میں، اور مغرب میں تھی روم بیزنٹائن ایمپائر۔ انہوں نے دونوں سربراہ کو ایک خط لکھا، دونوں کو ایک پیغام دیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے۔ اب سوچیں کہ ایک لیڈر، دنیا کے تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر، اس کی شان دیکھیں کہ جب ان کی فوجیں لاکھ سے زیادہ بڑی فوجیں اور جدید ہتھیار تھے، یہ کچھ بھی نہیں تھے، تھوڑے سے 1000 مسلمان تھے، لیکن دنیا کے لیڈر کو ذرا دیکھیں کہ اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں امداد چاہتا ہوں، انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے سے قرضے چاہتا ہوں، انہوں نے کہا میں سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ 10 سال کے اندر ان 2 خط کے بعد دونوں سپر پاورز
گھٹنے ٹیک گئی مسلمانوں کے سامنے. تو حافظ آباد کے لوگوں سنو، لیڈر کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے. جب وہ ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا. اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں اس کی، ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے کہ امریکہ کا صدر ناراض نہ ہو جائے. جب ایک ملک کا لیڈر اس طرح کسی کے سامنے ٹانگیں کمپاتا ہے تو اس کے بعد وہ قوم کو گرا دیتا ہے، قوم گر جاتی ہے. قوم کو تو لیڈر اٹھاتا ہے. ہمارا جو لیڈر، سب سے عظیم لیڈر، قائد اعظم محمد علی جناح، ایک غلام ہندوستان میں آزاد لیڈر تھا، ایک آزاد انسان تھا. اس کو دیکھ کے مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا، کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. اور ہماری ابھی کیا ہوا ذرا یہ سنیں. یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے. اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکولز کے خلاف ہے کہ ایمبیسڈرز اوپن لیٹر لکھ دیں. اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی. میں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جرأت ہے خط لکھنے کی، اور کسی ملک کو لکھو گے ایسا خط؟ اور انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہمارے یہاں اب یہ سنیں، پہلے تو 2-3 لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ گئی. فضل الرحمان نے کہا جی بڑا عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا ہے. اس کے بعد شہباز شریف، اب ذرا شہباز شریف کو دیکھیں، وہ جب بھی ذرا سنیں جب بھی اب دیکھتے ہوں گے جب وہ کوئی باہر کا ایمبیسڈر گورا آتا ہے اس کے سامنے تو وہ جلدی سے اپنی ٹائی قمیض پہن کے نا تو اپنا سوٹ پہن لیتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو پاکستان پہ ظلم کر دیا. میرے پاکستانی ذرا غور سے سنیں، میں ان سب سے بہتر مغرب کو جانتا ہوں. میری زندگی کے کتنے سال گزرے، کرکٹ کھیلتا تھا ساری دنیا میں. میں مغربی ذہنیت کو اندر سے جانتا ہوں. جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں. جو لوگ اپنی قوم کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا، دیکھیں نوجوانوں اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں،
دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمارے ملک میں 10 سالوں میں، یہ ذرا غور سے سنیں، 10 سالوں کے اندر 2008 سے لے کے 2018 تک 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے. ہمارے 2 سربراہ آصف زرداری اور نواز شریف، ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. یہ دنیا کے سارے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری کریں اور دہشت گرد کہیں جی میں جس کو ماریں کہیں جی دہشت گرد ہے. کہیں دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا. اور پھر ایک طرف پاکستان ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور وہی ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں. میں بار بار ان کی مخالفت کی، میں نے دھرنے دیے، میں نے ہر جگہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں نے امریکہ میں جا کے یہ کہا، میں نے برطانیہ میں یہ سٹیٹمنٹس دی. ایک جگہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز شاہ محمود قریشی بھی میرے ساتھ تھے، شیرین مزاری بھی تھی. وہ سارے کوئی 20 ایمبیسڈر بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہے ہو یہ ڈرون اٹیکس کی؟ کہتے وہ تو دہشت گرد مار رہے ہیں، تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ شاہ محمود کو یاد ہوگا اور شیرین کو. میں نے ان کو کہا کہ لندن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے. اس دہشت گرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کو قتل کیا ہے، کوئی بھی دہشت گرد جو تم مار رہے ہو اس نے اتنے قتل نہیں کیے. فرق یہ ہے کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے، پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی کی ہے، اور وہ آرام سے لندن میں بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دو، آپ کہتے ہیں جی قانون میں، آپ کہتے ہیں عدالت میں آ کے ثابت کریں. تو میں نے اسے کہا کہ اگر پاکستان، اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لندن میں مار دیں. ان کو یاد ہے شاہ محمود کو. میں نے اسے جب پوچھا، میں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں گے، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی مہذب معاشرہ نہیں دیتا تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں؟ پاکستانیوں، میں واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. بہت بڑی پاور ہے، ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے. ہمارے بڑے عظیم پاکستانی وہاں رہتے ہیں. لیکن میں 22 کروڑ پاکستانی کا وزیر اعظم ہوں. میری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں، میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں. میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آ کے فورن پالیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا. میں نے اب یہ ذرا غور سے سنیں، میں نے امریکی صدر کو ملنے گیا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو جب میں ملنے گیا. میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم سے کم خرچہ کیوں کیا.
میں کمرشل فلائٹ پہ گیا، میں ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہرا، میں پاکستان کی ایمبیسی کے کمرے میں ٹھہرا۔ کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں، میں اپنے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں۔ میں وہاں سوٹ پہن کے نہیں گیا، میں اپنی شلوار قمیض میں گیا۔ جو دورہ نواز شریف اور زرداری نے $12 لاکھ سے اور $14 لاکھ میں کیا، وہ میں نے $1.5 لاکھ میں کیا۔ صرف اس لیے کہ میں مغرب ذہنیت کو سمجھتا ہوں۔ آپ وہاں جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں، اپنے ملک کا پیسہ خرچ کریں، ان کو بڑے بڑے تحفے دیں، اور ان کو پتا ہو کہ آپ کا ملک مقروض ہے، وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، وہ آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کے پیچھے۔ میں جانتا ہوں ان کو۔ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک کی فکر ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اسے جب اپنے ملک پہ فخر ہے، اس کو شرم نہیں آتی پاکستانی ہوتے ہوئے، اور سب سے زیادہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہ سنیں ذرا غور سے، جب بھی میرے پاس کوئی باہر سے کوئی سربراہ ملک کا آتا ہے، کوئی فورن منسٹر آتا ہے، تو سنیں پاکستانیوں، میری ایجنسیز، میرا فورن آفس مکمل طور پہ اس کے اوپر بتاتا ہے کہ اس نے تعلیم کدھر حاصل کی، اس نے سیاست سے پہلے کیا کیا، اس کا پیشہ کیا تھا، اس نے پیسہ کیا بنایا، وہ ایماندار ہے یا نہیں، پورا میرے پاس اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کے ملنے سے پہلے۔ اسی طرح جب پاکستان کا سربراہ جاتا ہے باہر کے ملک میں، تو ان کے پاس ہر چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی سیاست میں کیا اس کا پوزیشن ہے، کیا یہ ایماندار ہے یا نہیں۔ اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی اربوں ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ان کی ایجنسیز مکمل طور پہ بتا دیتی ہیں کہ ان کے پیسے کدھر ہیں۔ ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، ان کو سب پتا چل جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مجھے باہر عزت دی تو ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا، ان سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے کرپشن نہیں کی۔ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ چائنا میں گئے، انہوں نے ہماری عزت کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم پہ، حافظ آباد یہ یاد رکھو، ریکارڈ ٹائم میں چائنا نے ہمیں فائٹر جہاز دیے، J-10C، جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 1982 کے بعد پاکستان کے پاس اس طرح کے جہاز آئے ہیں، اور یہ ہمارے تحفظ کے لیے۔ اور جوڑ لگنے تھے 2 یا 3 سال، 7 مہینے میں انہوں نے ہمیں یہ JC-10 کی اسکواڈن دی ہے۔ یہ F-16 کے بعد سب سے بڑا پاکستان کی حفاظت کے لیے چائنا نے دیا ہے، کیونکہ عزت کرتے ہیں۔ ہم روس گئے، 3 گارڈ آف آنر دیے اس نے، روس کے پریزیڈنٹ نے ہمیں عزت دی، اس نے ہمیں۔ میں جب صدر ٹرمپ سے ملنے گیا، اس نے عزت کی، اسے پتا تھا کہ یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے پچھلوں سے ملتے تھے تو اس لیے یہ بیچارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے تھے۔ تو دیکھیں، قوم کی عزت اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے۔
جب وہ جھکتا ہے وہ قوم کی ساری عزت نفس تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو میں نے آپ سے 25 سال پہلے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. 22 تاریخ کو 15 سال کے بعد اسلامک ملکوں کی یعنی OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں. 15 سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں. یہ ہمارا ملک ہماری تعلقات سب سے ہیں, سب سے رکھنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے لیکن اپنے ملک کے مفادات کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب میں آتا ہوں مدینہ کی ریاست, ذرا سنیں, آخر میں پہنچ رہا ہوں. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لیے کسی نے نہیں کیا. مدینہ کی ریاست فلاحی ریاست تھی. فلاحی ریاست کیوں ضروری ہے؟ ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرد قوم کے سمجھیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لیے ہے, یہ ہمارا دھیان رکھے گی, یہ ہمیں انصاف دے گی. اگر ہمیں مشکل وقت آئے, گھر میں بیماری ہو تو ریاست میرا دھیان رکھے گی. اگر میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی. تو یہ جو سفر ہے فلاحی ریاست کا, یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی قوم بنائے گی. ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے ایک نصاب وہ قوم بنائے گا. جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی. اور یہ جو فلاحی ریاست ہے اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں, ہر خاندان سوائے سندھ کے, کیونکہ صوبے کر رہے ہیں, یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ 400 ارب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کیا عوام پہ. 400 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ. اس کا مطلب یہ ذرا سنیں, اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ بیماری آئے تو وہ 10 لاکھ تک آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا. ابھی جو لاہور کا مہنگا ہاسپٹل ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل, ان کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا 1 مہینہ پہلے. کہتا ہے عمران میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاسپٹل میں, اور مہنگا ہاسپٹل ہے, پہلا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپریشن کیا ہم نے. ایک غریب آدمی, ایک ڈرائیور گیا وہاں, دل کی بیماری تھی, ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا مفت علاج ہوا. تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ کہ 70 سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے. یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئی. پھر پناہ گاہ, میں جب لاہور کے وہ پرانا جو لاہور کا راوی کا پل تھا, جب اس سے آتا تھا داتا صاحب کی طرف, تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو جگہ تھی, ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بیچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر, مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر, ٹرک گزر رہے ہیں رات کو, بسیں گزر رہی ہیں, دھواں آ رہا ہے, مٹی آ رہی ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے ایک ہم پناہ گاہ بنا دیں کہ جا کے ادھر سو سکے غریب لوگ. کبھی کسی نے نہیں سوچا, کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا. کتنا پیسہ لگتا ہے, کم از کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بیچارے باہر سے آتے ہیں,
شہر میں کام کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو پیسے بچانے کے لیے بیچارے سڑک پہ سو جاتے ہیں تاکہ جو بھی ہم پیسہ بچائیں گے تو ہم بچوں کو، بیوی بچوں کو بھیج سکیں. لیکن کبھی ریاست میں کسی نے نہیں یہ سوچا، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے. ہم نے پہلی دفعہ، میں آپ کو بتاؤں، پناہ گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں. ماڈل ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ اس کے اندر ایک بنے گی پناہ گاہ جدھر لوگ رات کو سو سکتے ہیں، کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کو اور بہتر اب کر رہے ہیں. ان کو غسل خانے، نہا سکتے ہیں، ان کو کھانا ملے گا 2 وقت کا، مفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو کرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو، تاکہ کھانے پہ پیسہ خرچ نہ ہو، اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکے. اور ان پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانیں بنائیں گے، دکانوں سے آمدنی آئے گی، پناہ گاہ کا خرچہ جائے گا. اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے، ان کی ٹریننگ کروائیں گے، تو انشاءاللہ یہ فلاحی ریاست کی طرف پورا ہمارا راستہ ہے. پھر کامیاب پاکستان، شہروں کے اندر اور دیہاتوں میں 20 لاکھ خاندانوں کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سود کے بغیر 5 لاکھ قرضہ، اپنی بزنس شروع کر سکیں، اپنے کسان اپنے کھیت پہ لگا سکیں. 20 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ دے رہے ہیں، اپنا گھر بنا سکیں. اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ سارا ایک خاندان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. پھر یہ پہلی دفعہ، یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. پھر اب سب سے زیادہ ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر چھت ہو، اپنا گھر ہو. اب شہروں کے اندر اتنا مہنگا گھر بنانا، لوگ عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتے. ہماری یہ کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ لوگ اپنا گھر نہیں بنا سکتے. تو پہلی دفعہ آپ سنو میرے پاکستانیوں، پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے، حکومت نے بھی پیسہ ڈالا ہے، بینکوں نے پہلی دفعہ قرضے دینے شروع ہوئے ان لوگوں کو، مزدوروں کو، ویلڈر کو، موچی کو، درزی کو. اور کیسے قرضے؟ اب کیا کیا ہم نے؟ جو وہ کرائے کا جو قسط دیتے تھے 1 مہینے کی کرائے کے لیے، اسی قسط کو ہم نے بینکوں سے قرضہ لے لیا. بجائے کرایہ دینے کے وہ بینکوں کو قسط دیتے ہیں اور گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے. اب تک 60 ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بینکوں نے یہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیے ہیں. اس سے پہلے صرف پیسے والوں کو قرضے ملتے تھے. اور انشاءاللہ میرا اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے، اور میری خواب یہ ہے کہ میرے عام لوگوں کے لیے ہم سستے قرضے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. پھر ہم مہنگائی کا دور ہے، احساس راشن اب ہم شروع کر رہے ہیں. 2 کروڑ خاندان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں. وہ جا کے گھی، آٹا اور چینی 30% اس کے اوپر ان کو رعایت ملے گی کریانہ سٹور سے. یہ پورے پاکستان میں 2 کروڑ خاندان کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ سنیں ذرا، یہ سنیں میرے نوجوانوں، جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا. پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا. اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 20 روپے بڑھانا، ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے نیچے کر دی ہے. 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے. اور اس کے لیے یہ ذرا سنیں، آج امریکہ میں 220 روپے کا پٹرول ہے، برطانیہ میں 350 روپے کا ہے، ہندوستان میں 220 روپے کا ہے، دبئی میں 151 روپے کا ہے. ان کا اپنا تیل زمین سے نکلتا ہے، پاکستان باہر سے منگواتا ہے.
اور پاکستان میں 150 روپے لیٹر ہے. سارے علاقے سے سب سے سستا آج بھی ہمارا پیٹرول ہے, کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں, ٹیکس کا پیسہ, تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے میری قوم ٹیکس دیتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتا رہوں گا, بوجھ آپ کا کم کرتا رہوں گا. اور میں اب معیشت کے اوپر آ رہا ہوں. یہ ذرا میری غور سے سنیں, میں آخر اب تقریر ختم کرنے والا ہوں. یہ ذرا غور سے سنیں آپ بات. 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا عذاب ہے جو کورونا ہے. 100 سال میں اتنا بڑا بحران آیا دنیا کے اندر. جب بحران آیا تو میرے پاکستانیوں, ساری دنیا نے لاک ڈاؤن لگا دیے, سارا کاروبار بند کر دیا, لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا. ہندوستان نے بھی کر دیا. مجھے سب نے کہا کہ آپ بھی پاکستان میں لوگوں کو بند کر دیں. میں نے بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں لاک ڈاؤن لگاؤں گا میرے دیہڑی دار کا کیا بنے گا, ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا, رکشے ڈرائیور کا کیا بنے گا, چھابڑی والے کا کیا بنے گا. جو آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے, جو دیہڑی کما کے بچوں کو کھانا دیتا ہے, اس کا کیا بنے گا. سندھ نے میری بات نہیں مانی, سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگا دیا. مجھے برا بلا کہا گیا. ساری اپوزیشن پارٹیز کی تقریریں موجود ہیں, ہر جگہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو مروا دے گا. تو میرے حافظ آباد کے نوجوانوں, اللہ کا کرم ہوا کہ آج 2 سال کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان نے کورونا پہ جو انہوں نے حکمت عملی کی تھی وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے. دنیا آج ہماری حکمت عملی پہ چل رہی ہے. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے نااہل تھے تو سب سے مشکل وقت میں جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی, دنیا نے اس کی تعریف کی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے, ورلڈ اکنامک فورم نے, اکانومسٹ نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں رکھا. ہم نے اپنے ملک عوام کو بھی بچایا, اپنی معیشت کو بھی بچایا. اور کورونا کے دور میں پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے 5.6% پہ بڑھی. 5.6%. سب دنگ رہ گئے. ہماری ریکارڈ, یہ ذرا سنیں, ریکارڈ ایکسپورٹ, ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ, باہر سے پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے ریمیٹنسز وہ ریکارڈ. ہماری کنسٹرکشن کے اندر 1500 ارب روپیہ آیا وہ ریکارڈ. ہمارا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ وہ ریکارڈ. 4 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں, گندم, گنا, چاول اور مکئی, چاروں میں ریکارڈ ہوا. اور اب انشاءاللہ جو ہم نے انڈسٹریل پیکج دیا ہے, یہ میری اب پیشن گوئی سن لو, جو ہم نے اب انڈسٹریل پیکج دیا آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کو بالکل ایک تبدیل کر کے ایک عظیم ملک بنا دے گا. ہمیں دنیا میں, اور یہ سن لو آخری 2 چیزیں, ہم نے جو موسم کی تبدیلی کے اوپر قدم اٹھائے, برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو کہا کہ پاکستان مثال ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. پھر 50 سال میں, حافظ آباد کے لوگوں, آپ یہاں زیادہ تر کسان ہو, 50 سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں. 10 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم. یہ 50 سال کے بعد تاکہ پانی کو بچائیں, تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے, سستی بجلی بنے, پانی کے اوپر بجلی بنے. اور انشاءاللہ
3 سال میں پہلی مومن ڈیم کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد داسو ڈیم اور اس کے بعد بادشاہ ڈیم. اس سے پاکستان میں جو پانی کا ہم جو ریزروائر ہے وہ دگنے ہو جائیں گے، یعنی پانی ہمارے پاس دگنا ہو جائے گا آج سے، اور انشاءاللہ یہ کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. میں آخر میں میرے حافظ آباد کے لوگوں، میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے. یہ وہ ملک ہے جو 27ویں رمضان کو بنا تھا. یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مدینہ کی ریاست، وہ کیسے، اس کے کیا اصول تھے. ہم نے دنیا میں مثال بننا ہے، ہم نے خوددار قوم بن کے سامنے آنا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے جس طرح مدینہ کی ریاست میں مسلمان اٹھے تھے، اسی طرح یہ ملک ان اصولوں کے اوپر چل کے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا، پاکستان نے بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا، حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے. لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں، ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے، جو اس وقت صحیح راستے پہ چلا گیا ہے، جس کی معیشت صحیح جا رہی ہے، اور جو انشاءاللہ اگلے 1.5 سال ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جو اگر ہم 1947 میں صحیح معنی پہ چل پڑتے تو آج ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے. اور حافظ آباد کے لوگوں اور نوجوانوں، اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، یہ آج نہیں ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے یہ جو 3 چوہے نکلیاں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے. پاکستان پائندہ باد.